مرثیہ اردو شاعری کی اس ودھا کو کہا جاتا ہے جس میں بڑے بڑے مہاکاویہ لکھے جاتے ہیں۔ جنرلی کسی جنگ کا منظر ہو، کوئی بڑی کہانی ہو، تو اس کے لیے شاعر مرثیہ ودھا کا پریوگ کرتے ہیں۔ مرثیہ میں سروشریشٹھ شاعر لکھنؤ کے میر ببر علی انیس کو مانا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میر ببر علی انیس نے امام حسین کی کربلا کے جنگ کا منظر کیسے پیش کیا ہے۔ صرف 6 بند پڑھوں گا ایکسپلین کرتے ہوئے۔ میر انیس لکھتے ہیں، تلوار کی جنگ چل رہی ہے، امام حسین تلوار سے جنگ کر رہے ہیں کہ ایک دم سے سامنے ایک مشہور تیر انداز جو افغانستان سے آیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ مصروف جنگ تیگ میں تھے ابن قلعے گیر، مصروف جنگ تیگ میں تھے ابن قلعے گیر، نکلا پرے سے ایک قدر انداز بے نظیر، اور بدکیش و کج نہار و خطا پیش و شریر، اور پلے سے توڑ دیتا تھا جو سن کو جس کا تیر، اور کیا کوئی اس کے آگے بھلا سر اٹھا سکے، ارے رستم بھی جس کماں کا نسی سر اٹھا سکے، رستم بھی جس کماں کا نسی سر اٹھا سکے۔ مطلب جو وہ کمان لے کے آیا ہے تیر چلانے کے لیے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ رستم جیسا ایران کا پہلوان بھی اسے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ منظر کشی دیکھیے میر انیس صاحب کی۔ قبضے میں تیگ لے کے پکارے شہ زماں، قبضے میں تیگ لے کے پکارے شہ زماں، ہاں ناوا کافغانی مجھے دکھلا تو اے جواں، اور ہاں نکلی منہ سے یاں، ہاں نکلی منہ سے یاں کہ کھچی اس طرف کماں، ہاں نکلی منہ سے یاں کہ کھچی اس طرف کماں، اور کھچنا کماں کا تھا کہ چلا تیر بے اما، اور ہلکا ادھر کماں کا خم ہو کے رہ گیا، یا تیگ شہ سے تیر قلم ہو کے رہ گیا، یا تیگ شہ سے تیر قلم ہو کے رہ گیا۔ یعنی تیر وہاں سے آیا تیزی کے ساتھ، اور شہ نے تیگ تلوار اپنی چلائی اور تیر بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہلکا ادھر کماں کا خم ہو کے رہ گیا، یا تیگ شہ سے تیر قلم ہو کے رہ گیا، اور خالی اسی روش سے ہوا ترکش شریر، دشمن کا پورا ترکش خالی ہو گیا۔ یہی کرتے کرتے وہ تیر چلاتا رہا، امام حسین اپنے تلوار سے تیروں کو کاٹتے رہے۔ خالی اسی روش سے ہوا ترکش شریر، توڑے لگائے کاٹ کے حضرت نے سارے تیر، اور چاہا تھا کشمکش میں کہ ہو جائے گوشہ گیر۔ قاتل چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا جب اس کے سارے تیر ختم ہو گئے۔ خالی اسی روش سے ہوا ترکش شریر، توڑے لگائے کاٹ کے حضرت نے سارے تیر، چاہا تھا کشمکش میں کہ ہو جائے گوشہ گیر، اور چلائے شہ کہ بھاگنا او سرکشوں کے پیر، اور پیچھے ہٹے نہ پاؤ مزہ ہے یہ جنگ کا، تو بھی تو توڑ دیکھ لے میرے خدنگ کا، پیچھے ہٹے نہ پاؤ مزہ ہے یہ جنگ کا، تو بھی تو توڑ دیکھ لے میرے خدنگ کا۔ اور یہاں دوش سے کماں کو اتارا جناب نے، اب امام حسین اپنے دوش پہ ٹنگا ہوا اپنا کمان اپنا دھنش اتارتے ہیں۔ یہاں دوش سے کماں کو اتارا جناب نے، قبضے میں ماہ نو کو کیا آفتاب نے، اور بیٹے کے ہاتھ چوم لیے بو تراب نے، اور تانکا خطا کو تیر نگاہ سے سوار نے۔ بو تراب حضرت علی امام حسین کے فادر، جو بہت اچھی یودھا مانے جاتے تھے۔ یا دوش سے کماں کو اتارا جناب نے، قبضے میں ماہ نو کو کیا آفتاب نے، بیٹے کے ہاتھ چوم لیے بو تراب نے، تانکا خطا کو تیر نگاہ سے سوار نے، اور ترکش بھی از دہا سا دہن کھولنے لگا، ترکش بھی از دہا سا دہن کھولنے لگا، اور نکلا عقاب تیر تو پر تولنے لگا، نکلا عقاب تیر تو پر تولنے لگا۔ شاعری دیکھیے میر انیس کی۔ ترکش بھی ازدہا سدہن کھولنے لگا، ازدہا اجگر، بڑا اجگر، نکلا عقاب تیر تو پر تولنے لگا۔ عقاب ایک چڑیا ہوتی ہے جو بہت تیز اپنے دشمن پہ لپکتی ہے۔ ترکش بھی ازدہا سدہن کھولنے لگا، نکلا عقاب تیر تو پر تولنے لگا، اور چلے میں رکھ کے تیر بڑھے قبلہ امم۔ چلہ دھنش کا جو سٹرنگ ہوتا ہے، چلے میں رکھ کے تیر بڑھے قبلہ امم، ایک ہاتھ راست کر کے کیا دوسرے کو خم۔ تیر چلانے کی پوزیشن میر انیس بیان کر رہے ہیں شاعری میں۔ چلے میں رکھ کے تیر بڑھے قبلہ امم، ایک ہاتھ راست کر کے کیا دوسرے کو خم،
کچھ کہہ کے گوش شہ میں چلا تیر تیز دم، کچھ کہہ کے گوش شہ میں چلا تیر تیز دم، اور آواز دی کمان زہے شاہ با کرم، آواز دی کمان زہے شاہ با کرم، اور چلا تو شست شاہ زمن سے نکل گیا، چلا تو شست شاہ زمن سے نکل گیا، وہاں تیر دل کو توڑ کے سن سے نکل گیا، وہاں تیر دل کو توڑ کے سن سے نکل گیا۔ او گرزو سیناؤ تیگ و تبر کانپنے لگے، گرزو سیناؤ تیگ و تبر کانپنے لگے، نیزے مثال شاخ شجر کانپنے لگے، ڈر سے کما کشوں کے جگر کانپنے لگے، اور گوتر کشوں میں تیر تھے پر کانپنے لگے، گرزو سیناؤ تیگ و تبر کانپنے لگے، نیزے مثال شاخ شجر کانپنے لگے، ڈر سے کما کشوں کے جگر کانپنے لگے، گوتر کشوں میں تیر تھے پر کانپنے لگے، ارے پیچھے ہٹے کھڑے تھے جو ظالم بڑھے ہوئے، ارے گوشوں سے خود اتر گئے چلے چڑھے ہوئے، گوشوں سے خود اتر گئے چلے چڑھے ہوئے، گوشوں سے خود اتر گئے چلے چڑھے ہوئے۔